اور ہم خود اس بات کے گواہ ہیں. ٹھیک ہے، اوکے ڈن. فرا صاحبہ سن لی ہم نے آپ کی بات. حرمید آپ سوال کریں. فرا بالکل آپ درست فرما رہے ہیں. جو 2 سال میں ہم نے دودھ شہد کی جو نہریں ہم نے دیکھی ہے وہ بھی عوام کے سامنے ہیں. لیکن آپ سے جاننا چاہیں گے فرا، آپ بات کر رہی ہیں باپ پارٹی کے حوالے سے، اب آپ جو فرما رہی ہیں کہ نئے فیسز جو ہیں ان کو بڑا چانس ملا، آپ سے جاننا چاہیں گے آپ لوگوں کی پارٹی جو ہے اس کو جاگیرداروں، سرداروں، وڈیروں کی پارٹی کہا جاتا ہے، اور آپ لوگوں کی حکومت رہی ہے. نہ انفراسٹرکچر کی بات کی جائے تو میں پورا بلوچستان پورے علاقوں میں گھوما ہوں، سیلاب کی تباہ کاری اس میں بھی آپ لوگ ناکام ہوئے. تو کیا اب آپ لوگوں کی حکمت عملی کوئی نئی پالیسی ایسی ہے کہ جو جاگیردارانہ، سردارانہ، وڈیرانہ نظام جو ہے اس کو تھوڑا سا تبدیل کر کے نئے فیسز جو میرے جیسے عام مڈل کلاسی ہیں ان کو بھی کوئی چانس ملنا چاہیے وہاں پہ؟ اول تو دیکھیں آپ لوگ تھوڑا سا اپنے ذہن کو کلیئر کریں. یہ جو آپ نے کہا وڈیرا، سردار، نواب، اور میری آپ بات سنیں، یہ صرف بلوچستان کا مسئلہ نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا مسئلہ ہے. آپ کے جہاں بھی لوگ، آپ میری بات سنیں، جدھر بھی پاور رکھتے ہیں تو وہ اپنے علاقوں کے سردار اور نواب ہو جاتے ہیں. اور جہاں تک ہم اپنے سرداروں اور نوابوں کی بات کریں، آپ جتنے بھی، میں نے ابھی آپ کے سامنے نام لیے، اپنی پارٹی کے خالد مکسی کا نام لیا، سردار صالح بہتانی کا میں یہاں پر نام لیتی ہوں، اور بھی پرنس عمر کا میں یہاں پر نام لیتی ہوں، ضیاء لانگو کا میں یہاں پر نام لیتی ہوں. اپنے اپنے علاقوں کے یہ سربراہ ہیں. اور میری بات سنیں، ضروری ہوتا ہے کہ آپ لوگوں نے نیگیٹیوٹی پہ ہی نظر رکھنی ہوتی ہے؟ آپ یہ بھی تو دیکھیں کہ ترقیاتی عمل، کہ بلوچستان ایک بہت سینسٹیو علاقہ ہے، ہمیں یہاں سیکیورٹی ایشوز ہوتے ہیں، ہمیں تو اپنے بارڈر سنبھالتے ہی ٹائم لگ جاتا ہے. جب تک جان و مال لوگوں کی محفوظ نہیں ہوگی، آگے ترقیاتی جو عمل ہے وہ کس طریقے سے ہوگا؟ باپ پارٹی تو ایک عرصے سے یہی چیخ رہی ہے کہ تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، تمام اداروں کو ایک ہو کر، یکجا ہو کر صرف اور صرف پاکستان کے بارے میں سوچنا ہے. اور جہاں تک آپ بات کی سیلاب کی، دیکھیں میری بات سنیں، میں خود اسپوکس پرسن تھی سیلاب کے دنوں میں، اور ہم نے کتنی این جی اوز کو یہاں پر انوائٹ کیا ہے. گورنمنٹ آف بلوچستان کے پاس اتنے وسائل نہیں تھے، لیکن اس کے باوجود بھی ہم نے بھرپور طریقے سے تعاون کیا ہے. ٹھیک ہے فراز صاحبہ، تھینک یو سو مچ. اب دیکھو کہ کہہ رہی ہے تمام ترقیاتی کام جو ہے وہ یقینی طور پر کیے ہوں گے، لیکن اگر وہ آٹے میں نمک کے برابر ہو تو پھر عام عوام کو ریلیف کہاں سے ملے گا اور کس سے ملے گا؟ ایک بریک لیتے ہیں، واپس آتے ہیں بریک کے بعد.